السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان اسلام میں آپ سب کا خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے ساتھیوں، چلیے اب ہم وقت کے ایک سفر پر نکلیں، ایک سفر نامہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی شاندار داستان کو پیش کرتا ہے، ایک مضبوط نبی جو مشکل وقت میں قدم جما کر کھڑے رہے۔ کیا آپ سب یاد کر سکتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے آئی سب آزمائشوں کو؟ کیسے وہ اللہ کا پیغام اپنے لوگوں تک پہنچاتے رہے جبکہ ان کی آواز بیکاروں تک نہیں پہنچتی تھی۔ ہم اس کہانی کے تہلکاف میں وقت کی جدوجہد پر سفر کریں گے اور دیکھیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے لپکتے ایمان اور عظمت بھری محنت کو، یقین کو اپنا کلماس اور صبر کو اپنا جہاز سمجھتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک ایسے سفر کی شروعات کی جس میں ان کی شان آزمانے کا وقت آیا۔ ایسا سفر جس میں ایمان رکھنے والے اور انکار کرنے والے الگ ہوئے اور آخر میں نجات کی طرف لے گئے۔ چلیے اب ہم حضرت نوح علیہ السلام کی داستان کے گہر میں سما جائیں، ایک کہانی ایمان کی، امید کی اور اللہ کی حکمت کی۔ اپنے آپ کو تیار کیجیے کیونکہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کی بے مثال داستان کو دیکھنے جا رہے ہیں، ان نبی کی کہانی جو زمانے کے سمندر پر سیر کرتی رہی ہے۔ پیارے ساتھیوں، حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد مسلمان پھنسے ہوئے تھے کیونکہ ان میں سے کسی دوسرے آدمی کو نبی نہیں بنایا گیا تھا۔ اس لیے لوگ ہدایت کے لیے ادریس علیہ السلام کے صالح صحابہ کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ ان نیک آدمیوں کا احترام کرتے تھے اور ان کی پیروی کرتے تھے، اور جب بھی انہیں کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو ان سے مشورہ کرتے تھے۔ آخرکار جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، نیک لوگ بھی فوت ہو گئے۔ مسلمانوں کو پھر ہدایت کے لیے کوئی رہنما نہ ملا۔ وہ ڈرتے تھے کہ اللہ کی راہ سے بھٹک جائیں گے۔ شیطان، جس نے ہوشیاری سے یہ سب کچھ دیکھا، مرد کے بھیس میں آ کر اس نے مرد اور عورتوں کے پاس ان کے کانوں میں سرگوشی کی۔ اس نے کہا کہ اگر ہم ان صالح مردوں کے مجسمے بنائیں، یعنی ان کے اسٹیچوز بنائیں گے، تو یہ ہمیں اپنی عبادت میں زیادہ پسند آئے گا اور ہمیں یاد دلائے گا۔ ان میں سے کافی مردوں نے تو اتفاق کیا کیونکہ انہوں نے اپنے سب سے زیادہ متقی آدمیوں کے مجسمے بنانے میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ یہ یقینی طور پر انہیں اللہ کو یاد کرنے اور نیک کام کرنے کی ترغیب دینے میں مدد فراہم کرے گا۔ شیطان نے کامیابی سے اپنا بگاڑ کا بیج بو دیا تھا۔ وہ صبر سے کام لے رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انسان کو دوسرے کی عبادت کرنے کے لیے حاصل کرنا ایک سست عمل ہے۔ جب وہ نسل گزر چکی تھی اور نئی نسل کے لوگ مجسمے بنانے کی نیت کو بھول چکے تھے تو شیطان نے ان لوگوں کے کانوں میں سرگوشی کی کہ تمہارے آباء و اجداد ان بتوں کو پوجا کرتے تھے، یہ مجسمے ان کے لیے نیکی لے کر آئے۔ اس طرح بت پرستی نے انسانوں کے دلوں میں جڑ پکڑ لی۔ صدیاں گزر گئیں اور اللہ نے مشرکین کو حق کی طرف لوٹانے کے لیے ایک نبی بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقدس کام کے لیے انہوں نے جس نبی کا انتخاب کیا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وفادار شاگرد کو فصیح کلامی اور بے پناہ صبر سے نوازا تاکہ وہ کامیابی کے ساتھ اپنا فرض ادا کر سکے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو وسیع کائنات کا اسرار و رموز سے آگاہ کرنا شروع کیا۔ آپ نے انہیں رات اور دن، ستارے اور چاند، پودوں اور جانوروں اور آسمان اور زمین کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے انہیں سمجھایا کہ انسان کو اللہ نے اس کی تسبیح اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا کہ دنیا کا اسرار صرف ایک حقیقی خدا کے ہونے کی دلیل ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ شیطان نے انہیں بتوں کی عبادت کرنے کے لیے گمراہ کیا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرایا۔ اگر انہوں نے اپنی بت پرستی جاری رکھی تو ان پر عذاب نازل ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بڑی الجھن اور تحمل سے ان کی بات سنی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سب سے زیادہ دکھی اور مایوس لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں سے امید اور سکون تلاش کرنا شروع کر دیا اور رفتہ رفتہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے، جبکہ امیر لوگ غصے سے دیکھتے رہے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، ہم تمہیں اپنے جیسا ہی آدمی دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ وہ یقیناً ایک انسان ہے اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایک انسانی رسول کا انتخاب کیا ہے کیونکہ زمین پر سب سے زیادہ انسانوں کا قبضہ ہے۔ اگر زمین فرشتوں کے قبضے میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کسی فرشتے رسول کو ضرور بھیجتے۔ پیارے ساتھیوں، ایک دن شہر کے مالدار انسان نے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آ کر ان سے کہا
کہ سنو نوح، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تم پر ایمان لائے تو اپنے مومنوں کو نکال دو، وہ غریب ہیں جبکہ ہم امیر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام مالداروں کی جہالت سے بخوبی واقف تھے۔ اس مالدار شخص نے کہا کہ کوئی ایمان ہم دونوں کو یعنی امیروں اور غریبوں کو ایک ساتھ شامل نہیں کر سکتا۔ پیارے ساتھیوں، حضرت نوح علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ انہیں یہ سمجھانے کے لیے پرسکون رہنا ہوگا کہ مادیت پرستی اللہ کے نزدیک بے فائدہ ہے۔ اللہ کے نزدیک وہی کچھ اہمیت رکھتا ہے جو کسی کے دل میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، اے میری قوم، میں اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے سوا کسی پر نہیں، میں ایمان والوں کو نکالنے والا نہیں، یقیناً وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو۔ میرے لوگوں، اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا اگر میں ان کو نکال دوں؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ اس صورت میں مجھے یقیناً ظالموں میں سے ہو جانا چاہیے۔ مشرکین غضبناک تھے، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی مسلسل تبلیغ اور دلائل کو بہت دیر تک برداشت کیا۔ انہوں نے غصے سے حضرت نوح علیہ السلام کو للکارا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور ہم سے جھگڑے کو تول دے دیا، اب ہم پر وہ لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اگر تم سچے ہو۔ یہاں بات کی جا رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی وارننگ کی، کہ جب انہوں نے لوگوں کو وارننگ دی کہ اگر انہوں نے بت پرستی کو نہیں چھوڑا تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، تم پر عذاب صرف اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، پھر تم بچ نہیں سکو گے، اور نہ ہی میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ دے گی، چاہے میں تمہیں نصیحت کروں یا نہ کروں، اللہ کی مرضی تمہیں گمراہ کر دے گی۔ پیارے ساتھیوں، یوں اس دنیا میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو نبی منتخب کیا، لیکن چند لوگوں نے ان کی دعوت قبول کرنے کے بجائے ان کی نافرمانی کرنا شروع کر دیا۔ انہیں سخت عذاب سے ڈرایا بھی گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو للکارنا شروع کر دیا کہ لے آؤ تم ہم پر وہ عذاب جس کی تم بات کرتے ہو۔ امید ہے آپ لوگ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے اسی ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ میں، جس میں ہم جانیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کیا، اور کس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے وہ کشتی بنائی جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔